حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک صحابی کی روح قبض ہو رہی ہے، جس کی خوشی میں اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے استقبال کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے وہ بھی اس کے استقبال میں پہنچ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہی یہ سنا تو تیزی سے اپنے حجرے سے نکلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تیزی سے جا رہی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دوڑ لگا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس صحابی کے کمرے میں پہنچے تو کمرہ خالی تھا اور وہ بستر مرگ پر تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں اس طرح سے داخل ہوئے کہ جیسے کسی چیزوں کو دھکیل رہے ہوں اور اپنی جگہ بنا رہے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کمرہ تو خالی ہے اور ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کو جگہ بنانی پڑ رہی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے اور فرشتے اپنے پر اٹھا رہے ہیں اور مجھے جگہ دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا عمل کرتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہر وقت سورہ اخلاص کا ورد کرتا تھا اور آپ کی ہر حدیث پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا، اور نماز کے دوران کبھی وسوسہ نہیں آنے دیتا تھا، اور نماز جنازہ کے دوران منکر نکیر کے سوالات کو یاد کیا کرتا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے استقبال کے لیے آ چکے ہیں۔ یہ صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ ان کا رتبہ ہے اور یہ اللہ نے ان کو شان دی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات خود پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بتایا کریں، تاکہ ہمیں یہ یاد ہو کہ ہم کون سی قوم ہیں، ہمارا کیا رتبہ تھا اور ہم کہاں چلے گئے، ہم کتنی پستی میں آ گئے۔ یہ وقت آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا، ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے، لیکن دنیا ایسے چھوڑنی چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہو چکے ہوں۔